السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ پہلے ہم یہ حدیث پڑھتے تھے اور ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے یعنی جیسے روزے کا ہے، صدقے کا ہے، جہاد کا ہے، اسی طرح اور بہت ساری عبادات، نماز کا ہے، تو اس سے سب گزریں گے۔ لیکن اب پڑھنے کے بعد جیسے آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک خاص کارڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم اس پہ سے گزارتے ہیں اور صرف ہمارے لیے وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے روزے کی مشکلات، ویسے تو آج کل کے روزے بالکل بھی مشکل نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہ اگر پھر بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ہیکٹک ہو جائے کبھی، تو ہم نے اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں نا، ان پہ نظر رکھنی ہے۔ سورہ المومنون پہ آتے ہیں۔ ہم نے کل جو لیسن اپنا ختم کیا تھا آیت نمبر 61 پہ کیا تھا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب یہ سیکوینس رکھا ہے، سیکوینس آف سورہ، سیکوینس آف آیاز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو احکامات آتے ہیں ان کو کیسے سمجھنا ہے۔ ہم نے ابھی آگے سورہ نور پڑھنی ہے، اور سورہ نور میں زیادہ مشکل احکامات ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ایمان کی کیفیت کو بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، انسائڈ آؤٹ ایک الائنمنٹ کی ضرورت ہے، اور سورہ المومنون جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں مدد دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو تعلق ہے نا اس کو مضبوط کر لیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، تو پھر بہت سے احکامات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 62 سے سٹارٹ کریں گے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہاں پہ تو اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جو ہم نے پیچھے بہت سی اقوام کے واقعات دیکھے، اور کس طرح وہاں پیغمبر آئے، پیغمبروں نے آ کر بتانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے وہ بات نہیں سنی، وہ بات نہیں مانی۔ لیکن اوورآل بھی ہم دیکھیں، ہم بار بار مختلف مقامات پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پہ کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میری کیپیسٹی سے بیونڈ جا رہی ہے، یہ اس کو میں نہیں سہ سکتی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری جو وہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وی بیکم ڈاؤٹ فل اباؤٹ پریئنگ۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا، میں دعا مانگ رہی ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی، اور ہمیں ہر چیز میں نا ایک بڑا سا کوشچن مارک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایون جو ہم دین کے مطابق کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے کیا کہا گیا، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے ساتھ حق کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، جو وسعت کی بات کی گئی ہے، وسعہا، وسعت کیا ہوتا ہے کہ انسان کی کتنی ہمت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے جس کے مطابق وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ اور پھر کتاب کیا ہے، یعنی ہر چیز جو ریکارڈڈ ہے، اور وہ جو ریکارڈڈ ہے وہ وہاں پہ جا کر پریزنٹ کی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں تو یہ کر نہیں سکتا تھا، میرا امتحان بڑا مشکل آ گیا، میں کیا کرتا۔ ہر ایک کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق سب کچھ دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کیپیسٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وسعہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہماری انر کیپیسٹی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ پوٹینشیل دی ہے، ڈیفرنٹ قسم کی ایبلٹی دی ہے، اور ہمارے اندر وہ وسعت رکھی ہے کہ جو کچھ بھی میرے ماحول میں ہے میں اس کے مطابق صحیح فیصلے کر سکتی ہوں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہمیں بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انوائرمنٹ دے دیا، اور ہر ایک انوائرمنٹ ڈیفرنٹ دے دی۔ ہر ایک کی اپنے سیٹ آف ڈیفیکلٹیز ہیں، سیٹ آف ایز ہے، آسانیاں بھی اپنی اپنی ہیں، مشکلات بھی اپنی اپنی ہیں۔ ان سب سینیریوز میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور حرام بتا دیا، شریعت دے دی، فرائض دے دیے، سنتیں دے دی،
وارننگز دے دیں، خوشخبریاں دے دیں. اچھا وہ یونیورسل ہیں. مثلا نماز سب نے پڑھنی ہے، مثلا روزہ جب فرض ہو جاتا ہے سب نے رکھنا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جھوٹ، سچ، پھر یہ کہ غیبت، غصہ، یہ ہم لوگوں کے لیے کچھ یونیورسل ٹروتھ آ گئے ہیں جن سب کو ہم نے ہر حال میں اپلائی کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہم جس بھی حالت میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ان کاموں کو مینج کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں. یہ بڑا ایک پاورفل ایک سٹینس ہے جس کو سمجھنے سے آپ کے اندر بڑی ایمانی قوت آتی ہے. آپ اپنے آپ کو بہت سے مشکل حالات میں بھی کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، یہاں سے ہم نے یہ سمجھنا ہے، یہ جو آیت ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جتنی اپنی کیپیسٹی سمجھتے ہیں نا اس سے زیادہ ہے. کیونکہ ہم اسی لیے تو تھک جاتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنے ایمان کو اس لیول پہ قائم نہیں کر سکتے. تو آپ کو جتنی بھی کیپیسٹی دی گئی ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ وہ نظر نہیں آ رہی. ہم انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یا تو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، موازنہ کرتے ہیں، یا ہمیں کوئی ڈر ہوتا ہے، یا ہم اپنی ویکنیسز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور ایک ہمارا اس وجہ سے بھی سٹینڈرڈ مسئلہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہماری ویکنیسز زیادہ دکھائی جاتی ہیں. ہر شخص ہمیں جب بات کرتا ہے نا تو یہی بتاتا ہے. ٹیچر بھی ریڈ پین لے کے وہ بتاتی ہے یہ غلط ہے. کہیں وہ یہ تعریف نہیں کرتی کہ یہ جملہ جو ہے یہ بھی بہت اچھا تم نے لکھا تھا، اس پہ میں سٹار ہی لگا دوں. ہم بھی کہتے ہیں ہاں کام تو سب بہت اچھا کیا، لیکن وہ ساتھ ہم ایک بڑا سا لیکن لا کے جو کچھ بھی اچھا کیا ہوتا ہے اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، سمیش کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو سٹینڈرڈ دیا ہے نا وہ کمپیریزن پہ نہیں دیا. اس ٹائم سے دیکھیں کہ آپ بہتر کر سکتے تھے. جی جب وہ دیتے ہیں نا مارک آپ کو، یو کین ڈو بیٹر، وہ وسعت کے معنی میں کہ آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے، یو کین ڈو بیٹر. جی بالکل بالکل. جب وہ دیتے ہیں ہمیں، جب مارکس بھی ملتے ہیں، جیسے 8 آؤٹ آف 10 ملتے ہیں یا 2 آؤٹ آف 10 ملتے ہیں، تو دیٹ مین ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے ایک سٹینڈرڈ. اور دنیا کے بھی جو امتحان ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنے اب تو ہم ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور بڑا پیپر بنانے کا بھی ایک پورا ایک ماڈل ہے، اس میں بھی وہ یہی دیکھتے ہیں کہ زیادہ کویشچنز وہ رکھے جاتے ہیں جو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے، اور ایکسیلنگ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ وہ اس میں اور کویشچنز ہوتے ہیں. تو ایوریج اسٹوڈنٹ بھی، اگر ہم ایوریج اسٹوڈنٹ کے بھی کویشچنز کا آنسر نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق تیاری ہی نہیں کی ہے نا. تو لوگ کیوں نہیں، سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنی کیپیسٹی اور اپنے پوٹینشیل کے مطابق کام کر پاتے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف ہمیں پہنچتی مگر اتنی ہی جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہمارا تو دل پھٹ رہا ہے، ہمارے تو ایمان کا لیول فوراً نیچے چلا جاتا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، یا ہمیں بیماریاں ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا ہم نے اپنے بیریئرز کو سمجھنا ہے. ایک بیریئر جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کمفرٹ ایڈکشن. کیونکہ جب آپ نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوئی کام کرنا ہے، وسعت کے مطابق کام کرنا ہے، تو آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. لیکن بہت سارے ہم میں سے جو افراد ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. جیسے دین میں آسانیاں ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کچھ جگہوں پر ہماری خواہشات کے خلاف ہمیں جانا پڑے گا، کچھ جگہوں پہ ہمیں جو معاشرہ کہہ رہا ہے ان کو بھی نو بولنا پڑے گا، اپنے لیے کوئی صحیح جگہ پہ سٹینڈ لینا پڑے گا. وہ ہمیں مشکل لگتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے سب ہم سے راضی بازی رہیں، ہمیں بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہ دینی پڑے، ہر جگہ ہمارے لیے کوئی تالیاں بجتی رہیں. اچھا چلو تالیاں نہ بجیں لیکن کوئی مجھے تنگ نہ کرے، یہ تو ضرور ہو جائے نا. لیکن ایسے نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کو محنت کرنے سے زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ہماری جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جو وسعت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ استعمال نہیں ہو پاتی. اچھا، اسی طرح ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے فیل ہونے سے. ہم کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے یہ پکی پٹی پڑھائی بھی ہوتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی. ہمیں اور لوگوں نے بھی کہا ہوتا ہے تم نہیں کر سکتی. کسی کو کہہ دیں تم غصہ نہیں کنٹرول کر سکتی، یہ ہے ہی تیز مزاج، یہ نہیں غصہ کنٹرول کر سکتی. تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں نے ایفرٹ کی تو میں نہیں کر سکوں گی، تو پہلے ہی میں ہینڈز اپ کر دوں کہ ہاں بھی میں تو ہوں ہی ایسی. دراصل میرے جینز میں ہے. جیسے آپ دیکھیں
جب انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو وزن کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ہم کہتے ہیں بھئی مطلب میں نہیں ٹرائی کرنا چاہتی، مجھے شوق نہیں ہے، میں ایسے ہی خوش ہوں، ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں لگتا یہ ہے کہ میں کوشش کروں گی، اور ہم نے کئی دفعہ ٹوٹی پھوٹی یا بڑی کوئی آرگنائز کوشش بھی کی ہوتی ہے، اس میں فیلئر آ گیا ہوتا ہے، تو ہم پھر گیو اپ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے ہی ہار مان لو، کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اور یہ جو فیئر ہوتا ہے یہ جب ہمارا آ جاتا ہے تو یہ ہماری وہ جو وسعت ہے نا اس کو شرنک کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہم سے کام نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ فیس یور فیئرس، ان کو فیس کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں فیئر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال دو. ڈالنی پڑتی ہیں. میم جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وسعت کا جو جن کہ نارملی ہمیں جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم مسئلے کی طرف فوکس کر رہے ہوتے تھے. اس کا وسعت کا مطلب ادھر جو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے اس وقت کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں، اس کو ہم نے دیکھ کے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایسا کیا دیا کہ میں سچویشن کو سالو کروں. ایگزیکٹلی، دونوں چیزیں ہیں جو آپ بتا رہی ہیں وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہے. نارملی اب تک جو مجھے تھا کہ ہم بس اس مسئلے پہ فوکس کہ اب کیا ہے، اب تو بس اللہ نے میری اتنی یہ میرے پہ آئی تو بس کیونکہ یہ میں برداشت کر سکتی تھی تو میں اس کو برداشت کرتی رہوں. مطلب جو اب تک یہ کانسیپٹ تھا میرا. ہاں جی. اب یہ کہ میں نے اپنے ریسورسز بھی دیکھنے ہیں کہ وہ وسعت اس میں بھی اللہ نے دی ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. بالکل، کیونکہ دیکھیں جب آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل میری زندگی میں آئی ہے اور بس مجھے تو برداشت کرنا ہے، تو ہم اکثر مزریبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم سے کام نہیں کیا جاتا. لیکن اگر میں اپنے آپ کو ریسورسفل بنا لوں وہاں پہ، اور میں وہاں پہ اپنے آپ کو پھیلاؤں، وسعت کی بات کی جا رہی ہے نا، وسعت، تو میں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر لی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ میرے لیے اس سچویشن کو ڈیل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیں آپ کی جتنی وسعت بڑھتی ہے وہ پھر ٹیسٹ بھی بڑے آتے ہیں اس سے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا بڑا فیکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ نیگیٹو سیلف آئیڈینٹی ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی نا بہت سے سبق پڑھائے ہیں. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ میرا بہت بچپن میں کمپیریزن ہوتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا کزنز میں، فرینڈز میں. چلے یہ تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ میں آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں، بلکہ کر لیتے ہیں ایکسرسائز، میں 1 منٹ دیتی ہوں، آپ نے پین نہیں چھوڑنا اور اپنی گڈ کوالٹیز لکھنی ہے. لکھنا شروع کریں. کچھ لوگ تو پین اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شکر ہے پین نہیں ہے. اچھا، وہ لکھتے ہوئے کتنا مشکل لگ رہا تھا، شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ آ نہیں رہی تھی ذہن میں، امبیرسمنٹ سی ہو رہی تھی کہ ہائے اللہ میں اپنی تعریف لکھ رہی ہوں. اچھا، اور اگر میں کہوں کہ ذرا بول کے بتائیں تو پھر اور شرمندگی سی ہو رہی ہے، خوشی تو نہیں ہو رہی. میں یہ زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بھی لگتے ہیں لیکن جو لوگ ہمیں بتاتے تھے وہ شامل کی ہیں، خود یقین نہیں ہے. نہیں خود ہے لیکن زیادہ وہ جب ملا ہے تو لکھنے میں اسی لیے جو خود سمجھتے ہیں وہی لکھی ہے، جو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر میں اس کے مقابلے میں ایک اور ایکسرسائز کروا دیتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر ویکنیسز کون سی ہیں، ذرا وہ لکھنا شروع کریں. ابھی تو پین نیچے رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، مجھے لگتا ہے کمزوریاں ہی نظر آ رہی ہیں، جسمانی کمزوریاں، ذہنی کمزوریاں، کون سی کمزوری نہیں ہے. اچھا، ان کو لکھتے ہوئے، یہ لکھتے ہوئے زیادہ مشکل لگ رہا تھا یا اپنی اچھائیاں، خوبیاں لکھتے ہوئے؟ خوبیاں لکھتے ہوئے زیادہ مشکل لگتا ہے. یہ اس وجہ سے مشکل لگ سکتا ہے کہ یو فیل بیڈ کہ اچھا میرے اندر اتنی لمبی لسٹ ہے جو چیزوں کی ٹھیک ہونے والی ہے. جی میم، میں یہی کہوں گی کہ واقعی میں نے آج پریکٹس کی ہے تو مجھے اپنی اچھائی لکھتے ہوئے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا اچھائی ہے میرے میں، اور برائیوں میں لکھتی جا رہی تھی. بالکل واقعی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، اپنے پہ محنت ہی نہیں کرتے ہیں، بس ہم ہر وقت دوسروں کے لیے رہتے ہیں اور یہی پریشانی، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، لیکن ہم اپنا اندر سے بھی نہیں صاف کرتے اور اپنے آپ کو خود بھی اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو آج میں نے بہت اچھی ایکسرسائز تھی اور مجھے اب انشاءاللہ میں اب دوسروں سے زیادہ پہلے اپنا زیادہ خیال رکھوں گی. بالکل، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ نیگیٹو سیلف آئیڈینٹی ہے. جب انسان کے اندر نیگیٹو سیلف آئیڈینٹی ہوتی ہے، اسی لیے دیکھیں کوئی ہماری تعریف کرتا ہے نا، ہم سارا دن مسکراتے رہتے ہیں، اور اگر کسی نے لکھ کے بھیجی ہو تو بار بار چھپ چھپ کے وہ میسج پڑھتے ہیں.
ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے بیکاز وی آر اسٹارونگ فار کوئی اچھے جملے ہم نے کہیں سے سنے نہیں ہوتے. پلس ہمیں ہمیشہ بتایا گیا, ظاہر ہے ہمارے دین میں جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ تعریف نہ بہت زیادہ کی جائے, لیکن وہ تعریف کون سی ہے جو انسان کو بیکار بنا دیتی ہے, وہ انٹائٹلمنٹ والی تعریف ہے. لیکن اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی رکھی ہے, آپ کھانا اچھا بناتے ہیں, آپ اچھے دوست ہیں, آپ اچھے ساتھی ہیں, اور میں نے اکثر جگہ پہ جب بھی یہ ایکٹیویٹی کرائی ہے تو یہی حال ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے جب میں نے بھی فرسٹ ٹائم یہ ایکٹیویٹی کی تھی تو مجھے یہی مشکل لگ رہی تھی کہ یا اللہ میں کیسے اپنے بارے میں لکھ دوں, کیا لکھوں, مشکل سا یہ کام لگتا ہے. جب میں یہ ایکٹیویٹی کراتی ہوں تو میں بعد میں ایک لسٹ دیتی ہوں اے سے زیڈ تک کی کوالٹیز کی, پھر میں کہتی ہوں چلے اس میں سے ڈھونڈ لیں, تو لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں. اسٹارٹ میں ان کو ایک ورڈ بھی نہیں لکھنا ہوتا. ایک دفعہ میں نے نا ینگ گرلز کو کروایا تھا, ان کا وہ کوئی میں اسی طرح سمر کیمپ کروا رہی تھی قرآن کا, تو میں نے ان کو یہ ایکٹیویٹی کرائی تھی اپنی اسٹرینتھ بتائیں. تو بہت سی بچیوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی اسٹرینتھ. پھر میں نے اس طرح کہا کہ کوئی فرینڈ ان کے ساتھ ہے, تو جو ان کی فرینڈ تھی نا, میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی فرینڈ کی اسٹرینتھ بتائیں. اور انہوں نے جب بتائیں تو مطلب ایسے ان کی آنکھیں چمکی کہ اچھا, پہلے تھوڑی سی وہ بڑی ہوئی ریلکٹنٹ سی کہ ہمارے اندر بھی کوئی خوبی ہے, کوئی پوٹینشیل ہے. تو ہم جب اپنے آپ کو ایوریج سمجھ لیتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی, ہم دوسروں کو دیکھ کے نا گلیمرائز کرتے ہیں, ہائے اللہ نے ماشاءاللہ اس کو کتنی وہ دی ہے, توفیق دی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے سکتا ہے. میں نے کیوں نہیں مانگی اللہ سے, میں کیوں نہیں ایفرٹ کر رہی اس کام کے لیے. اور ہم لوگوں کو دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ان کو کیا کہتے ہیں, میرے لیے بھی دعا کریں. خود نہیں ایفرٹ کرتے اس لیے کہ ہماری نیگیٹو سیلف آئیڈینٹی ہے. لائف کوچ انہوں نے ان سے کہا تھا جنرل کرنے کو کہ آپ جنرل کریں. اس میں کہا کہ آپ ہر دن صبح اٹھتے ہی 40 days کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا برین ایسا بنایا ہے کہ اس کے پاتھ وے چینج ہو جاتے ہیں, نیگیٹو سے پازیٹیو میں. مطلب کہ آپ بلیسنگس لکھیں اپنی, ہر مطلب 3 چیزیں روز, 3-4 چیزیں ایوری ڈے. تو آپ کو اپنے بارے میں جو بلیسنگ جو آپ کو اللہ نے ابیلٹیز دی آپ لکھیں گے تو آپ کا برین کا پاتھ ویز جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو جائیں گے, اور بالکل پازیٹیو ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, پھر ہمارا کمپیریزن کلچر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب کمپیریزن کلچر ہے اس میں بہت زیادہ ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن ہمیں دے دی جاتی ہیں. ایک تو گھروں میں بھی ایسے ہی ہے, ہر ایک کی کیپیسٹی فرق ہے, ہر ایک کے اندر پوٹینشیل فرق اللہ نے رکھا ہوا ہے, ہر ایک کا گروتھ کا پیٹرن فرق رکھا ہوا ہے. لیکن ہم کمپیئر کر کے, یعنی اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی کبھی ہم اس کا کمپیریزن پڑھائی والے سے کرتے ہیں, کبھی پڑھائی والے کا کمپیریزن نماز والے سے کر رہے ہیں. اچھا بیٹا پڑھائی کر لی ہے تو نماز بھی پڑھ لیتے, اچھا نماز پڑھے ہو تو پڑھائی بھی کر لیتے. اس قسم کے ہم جملے بول کے کوئی نہ کوئی کمپیریزن لے آتے ہیں. اور کمپیریزن کلچر جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ سوچ نہیں دیتا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی کوئی یونیک صلاحیت رکھی ہے. ہم بس کمپیریزن میں ایک کمپٹیشن میں چاہتے ہیں کہ میں اس جیسا بن جاؤں کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھے بتا دیا, یا سوشل میڈیا کمپیریزن آج کل اتنا ہے. آپ اگر نہیں بھی بچوں کو کوئی کمپیریزن دیتے, بچے خود ہی سوشل میڈیا پہ دیکھ کے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسا بن جاؤں, اور میرے اندر مطلب انہوں نے وہ پورا ڈیزائن ہی اسی طرح سے کیا ہے کہ ہماری سیلف ورتھ ختم ہو جاتی ہے. تو کمپیریزن جو ہوتا ہے ہمیں بلائنڈ کر دیتا ہے کہ ہم اپنی وسعت کو نہیں پہچان پاتے, ہم اندھے ہو جاتے ہیں, ہمیں وہاں پہ ایک بلیک اسپاٹ آ جاتا ہے. اسی طرح ہم تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, جو کہ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کیا کریں. جب بھی آپ کے اندر کوئی ایسا پوٹینشیل ہے, ایسی وسعت ہے جس کو آپ نے کھوجنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے. آپ کو جیسے آپ اللہ کا حکم کوئی بھی پڑھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے ہاں یہ بڑا مشکل ہے میں نہیں کر سکتی. جب آپ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا, میرے رب نے, اسی نے تو مجھے بنایا ہے, میں اس کی تخلیق ہوں, تو میں یہ کر سکتی ہوں, مجھے صرف کوشش شروع کر دینی ہے. میں کوشش کروں گی تو میں یہ کام کر لوں گی. اسی طرح ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے لوگوں سے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں نے اپنی کوالٹیز فیڈ بیک کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ اس کو پکا پکڑ لیں. میں نے جب فرسٹ ٹائم اپنی ریکارڈنگس تو میں کرتی تھی بہت سالوں سے, لیکن جب میں نے ان کو سن کے ایڈٹ کرنے کی کوشش کی تو میں پریشان ہوگی. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سارے لوگوں کو ایک کوئی ایوارڈ دے دوں جو میری آواز کو اور میری گفتگو کو برداشت کرتے ہیں. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اگر مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح بات بتا رہی ہیں, ہم سننا چاہ رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ نہیں کوئی بھی بات اپنے درمیان آڑے آنے دینی, میں نے اپنا کام کرنا ہے. کیونکہ مجھے تو جنت چاہیے نا, انشاءاللہ مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے نا.
اور اگر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مجھے نہیں نظر آ رہا تو میں نے تو وہ کام کرنا ہے. ہمیں اس طرح سوچنا ہے کہ اگر کوئی مجھے فیڈ بیک دے رہا ہے کسی قسم کا بھی, گھر میں آپ کو کتنے لوگ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا دے رہے ہیں, فرینڈز دے رہے ہوتے ہیں, جاننے والے دے رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ نیگیٹو فیڈ بیک بھی مل رہا ہوتا ہے. وہ نیگیٹو فیڈ بیک بھی سن کے آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو امپروو کر لیتے ہیں. کوئی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ آپ نے بولا یہ درست نہیں تھا, آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آئی فکس دس. ماما بہت اونچی آواز میں بولتی ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا میں تو بہت آرام سے آپ کو سمجھا رہی تھی, پر یہ کہ وہ اندر کے جذبات ابل ابل کے آ رہے تھے نا باہر. پھر ہم اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں, اس سے بھی ہماری وسعت پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہم کبھی کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, ڈرتے ڈرتے ہی کرتے ہیں, اور اس فیصلے سے یا تو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ڈریں نہیں, ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں, ظاہر ہے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں, اور کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, ہم نے سیکھ لیا, فار لائف سیکھ لیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس سے ہماری وسعت اور کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے اپنی وسعت کو, اپنی کیپیسٹی, ہڈن کیپیسٹی کو پہچاننے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ جو اپرچونیٹیز ہمارے پاس آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں ان کو نہ چھوڑیں, کبھی بھی نہ چھوڑیں. جیسے آپ کو کبھی کوئی ٹیچنگ رول مل جاتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی درس ہی دے رہے ہیں, لیکن فیملی میں کوئی آپ کی بات سننے والا ہوتا ہے, آپ کہیں انفلوئنسر ہوتے ہیں, تو جہاں پہ بھی آپ انفلوئنسر ہیں وہاں پہ آپ اپنا رول پلے کریں, اس سے آپ کی کیپیسٹی بہت بنتی ہے. اسی طرح سے کبھی کبھی جو ہماری زندگی میں یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, فیملی میں ہوتے ہیں, کانفلکٹس ہوتے ہیں, یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم گرو کریں, ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں, اس میں ہم اپنا دماغ چلائیں. ہم کہتے ہیں میرا تو دماغ خراب ہو گیا, ہم بالکل جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. کبھی کبھی آپ کو کوئی ایونٹ آرگنائز کرنے کے لیے مل جاتا ہے, گھر میں ہی کوئی چیز ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب رمضان آج کل جو ہے اس میں ہمیں بہت اپرچونیٹیز مل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم وہ پکوڑے سموسوں کی نظر کر دیتے ہیں. وہ بنائیں, وہ کریں, لیکن یہ کہ یہ دیکھیں کہ کیا کیا اپرچونیٹیز مل رہے ہیں فیملی ٹائم کے, جس کے لیے ہم ہر وقت روتے دھوتے تھے. تو ہر کوئی جو بیٹھا ہوا ہے, اسپیشلی افطاری کے ٹائم پہ جب بچے بیٹھتے ہیں, فیملی ممبرز بیٹھتے ہیں, تو بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں ہم بہت اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں بہت سے ایسے مواقع مل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ایموشنل سپورٹ ہم دے سکتے ہیں کسی کو, یا ہمیں ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں ہمارے اندر کیا کیا اسٹرینتھ ہے. پھر اسی طرح سے اپنی وہ بھی چیز دیکھیں کہ میرے اندر کون سا کام میرے لیے کرنا بہت آسان ہے. مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ جو ہوں گے بڑے اچھے آئیڈیاز دے سکتے ہوں گے, یہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی, آپ آئیڈیا دے دیتے ہیں. کچھ لوگ لکھنے میں بہت اچھے ہیں, کچھ لوگ سننے والے بہت اچھے ہیں, سننا بھی تو ایک بہت بڑا آرٹ ہے. کچھ لوگ چیزوں کو بہت اچھا آرگنائز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ دوسروں کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں, خود شاید اتنا نہ کریں, دوسروں کے کام بڑے اچھے کر دیتے ہیں, ان کو ایسا آگے لگا دیتے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں, ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں میرے لیے آسان ہیں ان کو میں مزید بڑھا دوں, ان کے ساتھ مزید کام کروں. پھر یہ کہ کچھ جو ہمارے ارد گرد ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیا کام کر سکتی ہوں. کئی دفعہ ان کے کہنے سے کوئی نہ کوئی مینٹور ہوتا ہے, مربی ہوتا ہے ہماری زندگی میں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مجھے تمہارے اندر یہ کیپیسٹی نظر آتی ہے, اور اسی سے ہم کام کر سکتے ہیں. میرے ساتھ پرسنل خود یہی تھا, یعنی میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں تو اپنے آپ کو اتنا بڑا فیلئر سمجھتی تھی, میں کہتی تھی بس میں پڑھ ہی لوں. میری سوچ اس سے 2 قدم آگے نہیں تھی. اور میں اسی طرح جو میری ٹیچر تھی, میں ان کے ساتھ قرآن ناظرہ صرف پڑھی تھی. میں کہ ناظرہ ٹھیک ہو جائے, تھوڑا سا لفظی ترجمہ آ جائے, اور بس میں اپنی چیزیں ٹھیک کر لوں. اس نے جب مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو میں اتنی حیران ہوئی. میں نے کہا آپ نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا, میں تو نہیں کچھ بھی کر سکتی. آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ہیو دیٹ کیپیسٹی. تو اس نے پھر مجھے کہا, میری جو استاد ہیں قرآن کے, ان کا نام لے کے کہا کہ میں نے ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا مجھے اس میں پوٹینشیل نظر آتا ہے. بس وہ بات میرے دماغ میں گھس گئی, ان کو نظر آتا ہے. میں کہا اچھا پھر مجھے کچھ کرنا ہے. اور میرے خیال میں 2-3 سال میں بس ادھر ادھر ٹکریں مارتی رہی, کبھی کوئی یہ آئیڈیا دوں, پھر یہ آئیڈیا دوں, یہ کرتی ہوں یہ کرتی ہوں, ہو بھی نہیں کچھ رہا تھا, لیکن بس فیصلہ کر لیا کہ کچھ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود راستے نکالتے ہیں, انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کیا کچھ کروا لیتے ہیں اس سے. تو اپنے ارد گرد لوگ جو ہے نا, جو آپ کو بتاتے ہیں, ان کی بات پہ بھروسہ کیا کریں. یہ بھی دیکھا کریں کہ کس چیز سے آپ کا انرجی لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں اور اتنی آپ کو خوشی ملتی ہے
اتنا آپ کو سکون ملتا ہے. دیٹ مینس کہ یہ آپ کی ایک اپنی وہ جو ہے نا اندر کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر رکھی ہے, اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کو وہ کام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے تو اتنا براڈ اسپیکٹرم ہمیں دیا ہوا ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اس سب کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. یعنی پوٹینشیل جو ہے نا آپ کا, وہ جس زون میں وہاں تک آپ پہنچتے ہیں. پھر ہم اپنی کیپیسٹی کو بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی جائنٹ لیپس نہ لیا کریں. ہم کیا کرتے ہیں, آج کچھ بھی نہیں کرے, کل سارا کام شروع کر دیا, اور پھر 2 دن بعد کمر میں چپ پڑ گئی, بیٹھ گئے, پھر ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم سے نہیں کچھ ہوتا. بیبی اسٹیپس, تھوڑے تھوڑے اسٹیپس. ہر مہینے کا آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی آپ نے اپنے لیے جیسے کچھ آیات کو رکھا ہوا ہو, کوئی حدیث کو ٹارگٹ بنا لیا ہو, کسی سنت کو بنا لیا ہے, کچھ نہ کچھ اپنے لیے سوچ لیا ہے کہ اچھا یہ میں ان دنوں میں نا اس پہ کام پہلے کروں گی. مارک کرتے جائیں, اور چھوٹا چھوٹا کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے آج کل رمضان ہے, ڈیلی ایک چیز جو آپ سیکھیں, بس اس پہ سے ایک چھوٹا سا اسٹیپ اپنے لیے لے لیں, یہ میں کروں گی. اچھا, جیسے لائک سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے, جیسے میرے ساتھ جو ہوتا ہے نا, یوزلی آپ کو پتہ نہیں کیا میری بات سے فیل ہو کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتی ہوں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, وہ نہیں ہوتا. مجھ سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کچھ اور کروا لیتا ہے کام, ہو جاتا ہے کام. مطلب میں جو نہیں سوچتا ہوں اللہ میاں کروا لیتا ہے, جو میں سوچتی ہوں کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے وہ نہیں ہوتا. ایسے بھی ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی ڈائریکشن بدل کے آپ کو کہیں اور پہنچا دیتے ہیں. یہ ہڈن پوٹینشیل ہوتے ہیں ہمارے, جو اللہ تعالیٰ کو نظر آتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی پاتھ رکھا ہے, اسی پاتھ سے ہمیں وہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. تو اگر آپ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو بی ہیپی اباؤٹ اٹ. دوسرا یہ کہ اپنے موڈس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہ دیں اس معاملے میں. موڈ جو ہے نا وہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. ڈسپلن اپنے اندر تھوڑا سا رکھیں کہ میں نے ڈسپلن کے ساتھ کسی کام کو کرنا ہے. موڈ بیس زندگی جو ہوتی ہے نا, آج دل چاہ رہا ہے, آج دل نہیں چاہ رہا, اس سے بڑی خرابی آتی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ٹارگٹ رکھا کریں, کچھ کورسز کیا کریں, کوئی اینول اپنے لیے رکھا کریں کہ میں نے یہ سیکھنا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ اگر نہیں نہ ہوگا تو وسعت جو ہے نا وہ آپ کی ڈیولپ نہیں ہوگی. اور جتنے آپ کے انٹرنل بلاکس ہیں, جیسے ڈر لگتا ہے کہ یہ کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی. اب جیسے یہ والا ہمارا کورس خاص طور پہ ہم فوکس کر رہے ہیں حیا پہ. اب حیا سے ریلیٹڈ کتنی باتوں پہ ہمیں ڈر لگتا ہے. سر کور کرنے سے ڈر لگتا ہے, کپڑوں کو ماڈسٹ کرنے سے ڈر لگتا ہے, حجاب پہننے سے ڈر لگتا ہے, عبایا پہننے سے ڈر لگتا ہے. یہ سارے ڈر جو ہیں, یہ جتنی آپ کی وسعت بڑھتی جاتی ہے نا, آپ ان فیئر سے نکل آتے ہیں. ایون کہیں جیسے ینگسٹرز ہوتے ہیں, اپنی فرینڈ سرکل میں نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے, وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. آپ کسی آفس میں انٹرنشپ کریں, کام کریں, اور وہاں پہ جس طرح اتنا فری مکسنگ ہے, اور آپ تھوڑا سا الگ رہنا چاہتے ہیں, آپ کو اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں اگر نہیں بات کروں گی تو پھر مجھے کوئی لیبل دے دیا جائے گا. تو کتنے ڈر اور خوف ہمارے ساتھ ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ والی ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اور ایموشنل ریگولیشن جو ہے اس پہ آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے. جتنا آپ اس پہ کام کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بہت سارا اپنی وسعت کو ڈیولپ کرنا. تو جو بھی ٹیسٹ آتا ہے اس میں آپ اللہ کے ساتھ مزید کنیکٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ نے میرے جو خیر رکھی ہے نا مجھے وہ دکھا دیں. جب تک آپ اس خیر کو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو آپ کے مسئلے جو ہے نا وہ حل نہیں ہوں گے. ہم یوزلی کیا کرتے ہیں, فوراً سے پریشانی اور بے چینی اور مشکل میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی وسعت اپنی جو ہے اس کو سمجھیں. اور کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے آزمایا, میں نے بہت سے لوگوں سے یہ جملہ سنا ہے کہ میری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, میری آزمائش زیادہ بڑی آ گئی. آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میری اتنی کیپیسٹی تھی, اسی لیے یہ آزمائش میرے لیے آئی ہے, کسی اور کے لیے نہیں آئی ہے. اور آپ نے صرف یہ کہنا اللہ تعالیٰ مجھے بس ایمان کی طاقت دے دے کہ میں اپنے ایمان کو پکڑ کے تھام کے رکھوں اس مشکل میں بھی, میں اس سے نہ کہیں ہٹ جاؤں.